السلام علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سوات اور کالام میں سیلابی ریلے سے ہر طرف تباہی، دریائے سوات بکھر گیا، عمارتیں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ کالام، بحرین، مدین میں متعدد مکان اور ہوٹل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ مدین اور بحرین کا زمینی رابطہ منقطع، بحرین اور کالام کے درمیان متعدد مقامات پر سڑکیں بند، فضا گھٹ، بریکوٹ کے مقام پر بھی ٹریفک معطل، ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سندھ کے لیے 15 ارب روپے گرانٹ کا اعلان، کہا مشکل کی اس گھڑی میں سیاست کو ایک طرف رکھیں اور مل کر متاثرین کی مدد کریں۔ یہ سیاست نہیں، خدمت کا وقت ہے، سیاست ہوتی رہے گی۔ فضائی جائزے کے دوران ایسے لگا جیسے ہر جگہ دریائے سندھ پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ روز آرمی چیف سے بات ہوئی، نیول چیف نے بھی بتایا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، سندھ میں کاوشیں نظر آ رہی ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ایسی تباہی پوری زندگی نہیں دیکھی، آج تک سیلاب سے اتنی تباہی اور نقصان نہیں دیکھا، سیاسی جماعتوں کو مل کر اس مشکل کا سامنا کرنا ہوگا، قوم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر کمی آنے لگی ہے، تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا انفیکشن سے مزید 6 مریض انتقال کر گئے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید 433 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 6 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ NIH کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 16,075 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 2.69% رہی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کووڈ-19 سے ہونے والے انفیکشن کے باعث ملک بھر کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 122 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک 15,68,241 کرونا کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 30,564 ہو چکی ہے۔ خبردار، بلوچستان میں 24 گھنٹے کے دوران پانی کا مزید بڑا ریلا گزرے گا، وفاقی وزیر شری رحمان نے خبردار کر دیا، کہا پریشان ہے، پانی کا بہاؤ کیسے روکیں، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہے، بارشوں میں کمی نظر نہیں آ رہی، بلوچستان میں موسم اتنا خراب ہے کہ ہیلی کاپٹر واپس آ رہے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بارش کے نئے اسپیل نے مصیبت کا نیا پہاڑ کھڑا کر دیا، خواتین اور بچوں سمیت 500 افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل، کئی علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع، مواصلاتی نظام بیٹھ گیا، کئی علاقوں میں بجلی غائب، پولیس ہیڈ کوارٹرز، کوئٹہ ایئرپورٹ اور اسپتالوں کے ٹیلی فون خاموش، انٹرنیٹ بند، بولان ندی میں اونچے درجے کا سیلاب، کوئٹہ کراچی شاہراہ بند۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے غیر ملکی خاتون کو کروڑوں روپے مالیت کی منشیات کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر محکمہ کسٹم نے اہم کارروائی کی اور غیر ملکی خاتون کے سامان سے 4 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کی 1900 گرام کوکین برآمد کر لی۔ یوگینڈا کی شہریت رکھنے والی PIA کی پرواز PK 214 پر دبئی سے کراچی پہنچی تھی۔ خاتون نے کوکین بریف کیس میں انتہائی مہارت سے چھپا رکھی تھی۔ شک پڑنے پر محکمہ کسٹم نے خاتون کے سامان کی تلاشی دی۔ مزید قانونی کارروائی کے لیے خاتون کو منشیات سمیت انویسٹیگیشن اینڈ
پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اپریل میں کسٹم حکام نے ایئرپورٹ پر غیر ملکی کرنسی کو اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ کسٹمز نے خاتون مسافر سے 65,000 امریکی ڈالرز برآمد کیے تھے۔ سینئر پاکستانی اداکار ایوب کوسہ نے بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی فوری امداد کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ ایوب کوسہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مختصر ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بلوچستان کے ڈسٹرکٹ لسبیلا میں ہوں اور یہاں یہ صورتحال ہے۔ سینئر اداکار نے کہا کہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے میں ہائی وے کے بعد کراچی اور کوئٹہ کے درمیان چھوٹی رابطہ سڑکیں بھی تباہ ہو گئیں۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف لسبیلا کی صورتحال ہے، جبکہ دیگر علاقے کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ ویڈیو میں ایوب کوسہ نے کہا کہ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں آپ دیگر کام کرتے ہیں، خدا کے لیے ان علاقوں میں بھی لوگوں کی مدد کے لیے آئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو منیر احمد کی مدعیت میں ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانہ چھاؤنی میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف درج کیے گئے ہیں اور اس میں تعزیرات پاکستان کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران لاہور، پشاور سمیت ملک کے مختلف علاقوں کے تھانوں میں وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز سمیت مذکورہ بالا مقدمات میں نامزد سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے درخواستیں جمع کرائی جا چکی ہیں۔ سعودی حکام نے طب کے شعبے میں جعلسازی کرنے اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سنگین انجام سے خبردار کیا ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی پبلک پروسیکیوشن نے طبی اداروں اور صحت کے شعبے میں کام کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے صحت کا پیشہ اپنانے والوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی معاملات نہ رکھیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلائی ہے کہ 2 طرح کے افراد سے کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے۔ ایک تو وہ ہیں جو غیر قانونی طریقے سے صحت کا پیشہ اپنائے ہوئے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو صحت کے پیشے سے منسلک ہے لیکن ان کے پاس صحت خدمات فراہم کرنے کے لیے مطلوبہ لائسنس نہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کسی قسم کے تعاون کی اجازت نہیں۔ جو ادارہ یا فرد ان کے ساتھ تعاون کرے گا اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے تمام سرکاری محکموں کو اپنے کھیلوں کے شعبے ڈپارٹمنٹل اسپورٹس بحال کرنے کے اعلان کو سابق کرکٹرز نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نے کامن ویلتھ گیمز میں میڈلز جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کے دوران ڈپارٹمنٹس اسپورٹس بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر نے ڈپارٹمنٹس کی بحالی کو کرکٹرز کے لیے خوش آئند فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سب چاہتے تھے، کیونکہ ڈپارٹمنٹس ریجنز اور اسپانسرز سے کہیں زیادہ کرکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سابق کپتان محمد حفیظ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی تمام کھیل برادری کو مبارک ہو۔ وزیر اعظم کا محکمانہ کھیلوں کی بحالی کا فیصلہ خوش آئند ہے، پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں مصباح الحق اور اظہر علی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹس کی بحالی کے لیے میرے ساتھ آواز اٹھائی اور اس پر ثابت قدم رہے۔ محمد حفیظ نے کہا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی سے ہمارے ملک کے تمام کھلاڑیوں کو مواقع اور مالی مدد ملے گی۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 8 کروڑ 70 لاکھ ڈالر مزید کمی ہو گئی۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 19 اگست کو ختم ہونے والے ہفتے تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں مجموعی طور پر 9 کروڑ 20 لاکھ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد ملکی مجموعی ذخائر 13.52 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 8 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کمی ہوئی ہے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر 7.89 ارب ڈالر سے کم ہو کر 7.80 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے ذخائر 50 لاکھ ڈالر کمی سے 5.71 ارب ڈالر ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 4 ہفتے مسلسل گراوٹ کے بعد پہلا اضافہ ہوا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 12 اگست تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 13 ارب 61 کروڑ ڈالر رہ گئے تھے۔
सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी ने नौजवान नस्ल में शादी की नाकामी के हवाले से गुफ्तगू की है। हाल ही में दिए गए डिजिटल इंटरव्यू में मेज़बान ने बहरोज सब्जवारी से शादियों की नाकामी से मुतालिक सवाल किया कि नौजवान नस्ल के रिश्तों में वो कौन सी 3 चीज़ों की कमी है जो शादी में नाकामी की वजह बनती है। इसके जवाब में बहरोज सब्जवारी ने कहा कि पहला ये कि शादियों पर बेदरीग खर्चा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। उन शहाना तकरीबात की वजह से रिश्ते में एक दूसरे से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। शादी में तो लोग अपना स्टेटस खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन शादी के बाद जब दोनों फरीकीन को हकीकत का सामना करना पड़ता है तो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग शो में शादियां दिखाने, महंगे ब्रांड के कपड़े दिखाने के सख्त खिलाफ हूँ। इस सूरत में वो बच्चियां क्या करें जिनके माँ बाप महंगी शादियां करने की इस्तात नहीं रखते। हमारी आवाम में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करने की इस्तात नहीं रखते। दूसरी वजह बताते हुए बहरोज सब्जवारी का कहना था कि अगर मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने इस हवाले से अपनी अहलिया से कही बात शेयर की और बताया कि मैंने सकीना को कहा था कि अगर मेरे बाप तुम्हें कुछ भी कहें तो कमरे में आकर मुझे जूते से मार लेना, लेकिन उनसे कुछ ना कहना। तीसरा मशवरा देते हुए अदाकार का कहना था कि शौहर को बीवी से मुखलिस होना चाहिए, साथ ही एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, जिससे गलती हो वो दूसरे को माफ़ करे। तीसरा मशवरा देते हुए अदाकार का कहना था कि शौहर को बीवी से मुखलिस होना चाहिए, साथ ही एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। लगातार खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट, चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, zebra rice 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 73228374। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी। फोन 7322837474। OPTV की फखरिया पेशकश। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.